ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ گفتگو کہاں پہ پہنچی جی ہماری؟ فسر و یقور المستغیث، یہاں سے یا پیچھے؟ ہاں وہ ابھی ترخیم کی بحث باقی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک جی ہاں۔ وَيُحْذَفُ مِن نَحْوِ سلمان و منصور و مسکین حرفان، یہاں سے یہ عنوان بحث جو شرح میں نے لکھا کہ المحذوف للترخیم علی ثلاثۃ اقسام۔ ابھی تک ہم نے جو ترخیم میں پڑھا ہے وہ ایک کہہ اڑاتے تھے، ٹھیک ہے جی، ترخیم کے آخر میں جو ایک حرف ہوتا ہے اسے اڑا دیا جاتا ہے۔ صحبتن سے تا کو اڑایا اگر گول تا ہے، اگر گول تا نہیں ہے اور اس کے اندر تین شرائط موجود ہوں تو پھر فقط کیا ہے آخری ایک حرف کو کیا اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یا احمد میں یا احمد کیا کہیں گے، دال کیا ہے وہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترخیم کی وجہ سے آپ محذوف کر رہے ہیں، ایک قسم تو ابھی آپ نے پڑھی کہ جس میں ایک حرف کو کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہو جائے گی۔ المحذوف للترخیم علی ثلاثۃ اقسام، پہلی کیا ہے؟ ان یکون حرفا واحدا وهو الغالب کما مثلنا، جیسے ہم نے مثالیں آپ کو دی تھیں اور یہی غالب ہے کہ ترخیم کی وجہ سے آخر سے ایک حرف کیا اڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا سے کیا کہتے ہیں کہ محذوف حرف واحد ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ ان یکون حرفین، کہ ترخیم کی وجہ سے کتنے آپ حرف اڑاتے ہیں؟ ایک نہیں بلکہ آخر سے دو اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دو حرف اڑانے کے لیے کچھ ان کی شروط ہیں کہ دو آپ کب اڑائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے پاس کلمہ ہی ٹوٹل کیا ہے، تین حرفوں کے اوپر مشتمل ہے، یا جو ہے وہ مثلا مالک ہے، مالک تین پہ ہے، ٹھیک ہے جی، مالک کے آخر سے آپ لام اور کاف اڑا دیں، پیچھے ماں بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تین والا ہے، مثلا جیسے زید ہے، ٹھیک ہے، ہاں زید کا تین کا تو اڑا ہی نہیں سکتے، اڑا سکتے ہیں، ہاں تین والا پیچھے کہاں تک نہیں اڑا سکتے، ہاں یعنی وہاں پہ بھی شرط ہے کہ اگر تین والا ہے تو اس سے ایک بھی نہیں اڑا سکتے، کیونکہ یہ کم از کم جو ہے وہ دو آپ کے باقی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، تین بلکہ ہاں تین باقی رہنے چاہیے۔ یعنی پیچھے شرط سے کیا ہمیں نظر آیا کہ زید میں، حسن میں، حکم میں تمام نحویوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا تین حروف سے چونکہ زیادہ نہیں ہے، فقط تین کے اوپر مشتمل ہے اور تین اصلی ہوتے ہیں، تو لہٰذا تین میں سے ہم کوئی اڑانے کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہاں سے ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ کم از کم جو تین ہے وہ باقی رہنے چاہیے۔ اب وہ تینوں کے تینوں اصلی ہوں یا دو اصلی ہوں جو بھی ہیں، کم از کم تین کیا ہے باقی رہنے چاہیے، تین سے کم پہ کیا ہے وہ یہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر دو حرفوں کے حذف کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چار پانچ ہونے چاہیے تاکہ دو اڑانے کے بعد کم از کم کیا ہے تین تو بچیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے دو حروف اڑانے کے لیے بہت ساری انہوں نے شرائط کا اضافہ کیا تاکہ کلمے کی کیا ہے کچھ شکل و صورت باقی رہے۔ اچھا وہ شرائط کس طرح سے ہیں؟ وذالک، وہ صورت میں ہوگا کہ فی مجتمعت فی ہے کہ جب اس منادہ میں جس کو ہم نے ترخیم کرنا ہے، اجتماعت فی ہے اربعۃ شروط ہیں، اس لفظ منادہ کے اندر چار شروط کیا ہیں جمع ہوں، یعنی چار کی چار شروط پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون ما قبل الحرف الاخیر زائدا، پہلی یہ ہے کہ ما قبل الآخر والا جو حرف ہے وہ زائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ما قبل الآخر والا زائدہ کا کیا مطلب ہے کہ جب آخر والا اڑائیں گے اور ما قبل الآخر اڑائیں گے تو کم از کم ایک زائدہ اڑے گا، ٹھیک ہے، یعنی دو زائدہ کو ہم اڑانے، یعنی دو اصلی کو اڑانے کے ہم حق میں نہیں ہیں، ہاں آخر سے پہلے والا ایک زائدہ ہونا چاہیے، تاکہ فرض کریں کہ آخر والا اگر زائدہ ہے، آخر والا اگر اصلی ہے تو آخر والا ایک اصلی ہو گیا، ما قبل آخر کیا ہو گیا زائدہ ہو گیا، تو ایک اصلی اڑے اور ایک زائدہ اڑے، اور اگر دو کے دو یا آخری کیا ہو گیا اصلی ہوں گے تو پھر تو دو کے دو اصلی اڑ جائیں گے نا۔ تو لہٰذا یہ اس کے اوپر کیا ہے نحویوں نے توجہ دی کہ بھئی ہمیں جو عربی زبان میں نظر آیا کہ دو کے دو اصلی نہیں اڑائے گے، ٹھیک ہے۔ پس انہوں نے کیا قانون دیا کہ پہلی شرط تو کیا ہے کہ ما قبل الآخر آپ کا زائدہ ہونا چاہیے، حروف اصلی میں سے نہ ہو، ایک شرط ہوگی۔ دوسری کیا ہے کہ والثانی ان یکون معتلا، ان یکون کدھر جائے گی، یعنی ان یکون ما قبل الحرف الاخیر، یہ جو حرف اخیر سے پہلے والا ہے جو زائدہ بھی ہے، یہ زائدہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے معتل بھی ہونا چاہیے، یعنی حرف علت میں سے ہونا چاہیے، واو الف اور یا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری کیا ہے اسی ما قبل الآخر کی شرط ہے، والثالث ان یکون ساکنا، ان یکون ساکنا یعنی ما قبل الحرف الاخیر، یہ جو ما قبل الآخر ہے
یہ کیا ہونا چاہیے؟ معطل بھی ہو اور کیا ہو؟ ساکن بھی ہو. ٹھیک ہے جی، 3 شرطیں ہوگی. والرابع، چوتھی شرط کیا ہے کہ ان یکون قبلہ ثلاثۃ احرف فما فوق. یہ جو ما قبل الآخر ہے نا، اس سے پہلے کتنے حرف ہونے چاہیے؟ کم از کم 3 ہونے چاہیے. 3 یا 4 ہونے چاہیے، 3 یا 3 سے اوپر، یعنی کم از کم 3 آپ کے باقی رہیں گے. ٹوٹل یعنی 5 ہونے چاہیے کم از کم. ٹوٹل اگر 5 حروف والے ہیں نا، تو وہاں پہ یہ کیا کہیں گے؟ چلو جی آخری 2 اڑا دو اور 3 کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے. لیکن اس میں بھی کیا شرطیں رہیں کہ آخری جو 2 اڑائیں گے ان میں سے بھی ایک کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. اور ایک جو اڑ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ما قبل آخر حرف علت ہونا چاہیے، وہ بھی ساکن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری شرائط کیا رہیں گی. اب اس کی مثال دیکھیے گا، سلمان اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے جی، 5 حروف کے اوپر یہ مشتمل ہے. اور ما قبل الآخر کیا ہے؟ الف ہے، حرف علت ہے جو کہ ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. منصور میں بھی ایسے ہے. یہ کتنے حروف کے اوپر مشتمل ہے؟ منصور 5 کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اوپر اور پہلی مثال میں کیا فرق ہے جی؟ پہلی میں جو آخری 2 تھے دونوں زیادہ تھے، لیکن منصور میں جو آخر پہ را آ رہی ہے نا، اس کا اصلی ہے نا ناصرہ سے. تو اس کے آخر پہ جو 2 ہیں ان میں سے ایک اصلی ہے اور ایک کیا زائد ہے. ٹھیک ہے، یعنی سلمان میں جو آخر پہ اڑائیں گے دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ زائدہ ہوں گے. وہ سالمہ سے ہے نا سلمان. ٹھیک ہے، سالمہ سے ہے تو وہ الف اور ان دونوں زیادہ ہو گئے نا. اور منصور میں کیا ہے؟ ایک زائدہ اور ایک کیا ہو گیا؟ اصلی ہو گیا. مسکین کے اوپر لے آئیں، یہ بھی ساکنہ سے ہے مسکین. ٹھیک ہے، ہاں اس میں کیا ہے؟ ایک زائد اور ایک اصلی ہے. تو یہ جو تینوں ہے نا، سلمان، منصور اور مسکین، مسکین کے ساتھ خصوصاً جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ یہ تینوں کے تینوں آپ کے پاس علم ہونے چاہیے. علم ان کی شرط ہے نا. علم ان کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ منادہ معرفہ ہونا چاہیے. منادہ کیا ہونا چاہیے؟ ترخیم کے اندر، ترخیم میں منادہ معرفہ ہونا چاہیے. اس کی پھر 2 صورتیں کی تھیں، یا اس کے اندر تا ہوگی یا تا نہیں ہوگی، گول تا. جب تا نہیں ہوگی تو وہاں پہ شرط کیا لگائی تھی کہ معرفہ کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ علم بھی ہو. یعنی وہ شرطیں رہیں گی باقی. یہاں پہ جو ابھی ہم ترخیم کر رہے ہیں نا، تو ترخیم کے جو مرکزی شروط ہیں وہ باقی رہنے چاہیے. یعنی ترخیم میں چاہے آپ ایک حرف کو اڑا رہے ہیں یا ایک سے زیادہ اڑا رہے ہیں، تو ترخیم کی بنیادی شرائط تو پائی جانا ضروری ہے نا، جو پیچھے بیان ہوئی ہیں. لہذا اسی وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ سلمان، منصور اور مسکین کے بعد مصنف نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، عالمن کا. یہ اضافہ کیوں کیا؟ تاکہ آپ کو متوجہ کریں کہ گزشتہ شرائط اس کے اندر موجود ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، اور چونکہ گول تا نہیں ہے، تو جب گول تا نہ ہو تو معرفہ کے ساتھ اضافی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ علم بھی کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گئی. تو یہاں پہ اب آپ ترخیم کریں، 2 اڑائیں تو کیسے بن جائے گا؟ سلمان کا یا سلمو بن جائے گا، منصور کا یا منسو، اور مسکین کا کیا بن جائے گا؟ یا مسکو بن جائے گا. وقال الشاعر یا مرو. ٹھیک ہے جی، شاعر نے مروان کو کیا کہہ دیا؟ یا مرو کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو الف اور نون اس کو اڑا دیا نا مروان کے. ان مطیتی محبوسہ ترج الحباء وربها لم ییس. مطیتی کسے کہتے ہیں؟ جانور کو کہتے ہیں. یہ گدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ میری جو سواری ہے وہ محبوسہ، رکی ہوئی ہے، تمہارے دروازے پہ رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے. اور ترج الحباء، وہ امید رکھتی ہے کہ حباء پہ تم عطا کرو گے. وربها لم ییس، اور جو اس کا مالک ہے وہ کیا ہے؟ مایوس بھی نہیں ہے. اسی امید پہ کیا ہے؟ اس نے محبوس کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے اپنی سواری کو. تو شاید مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ یا مرو ہے. ترکیب کیسے کریں گے یا مرو کی؟ مرو کی ترکیب میں کیا ہے گیا؟ مرو منادہ مبنی علی الضم. الضمہ کہاں پہ ہے؟ وضمۃ علی حرف المقدر یا محذوف. ٹھیک ہے، علی حرف المقدر کہیں گے تو علی لغت من ینتظر ہو جائے گا. اور کیا کہیں گے؟ علی حرف المحذوف کہیں گے، لغت من ینتظر ہو جائے گا. کیا یہ تو غیر ینتظر ہے. ہاں، غیر ینتظر ہے کیونکہ خود واو کے اوپر فتح تھی پہلے، انہوں فتح تو نہیں رکھنا. نہیں، واو کے فتح کیا تھے؟ صاد ہے نا، صاد کے پہلے سے ضمہ تھی نا. یہ مروان کی بات کر رہے ہیں. مروان کی ہاں، تو واو پر پہلے فتح تھی. ہاں احسن، تو مروان کی واو کے اوپر کیا تھی؟ فتح تھی. تو یہ انہوں نے کیا پڑھا؟ یا مرو پڑھا. ہاں، تو یہ لغت کس کی ہو جائے گی؟ لا ینتظر ہو جائے گی، یعنی جو گر گیا اس کا کوئی انتظار نہیں ہے. تو لہذا مرو کی ترکیب میں کیا آئے گا کہ منادہ مبنی علی الضم و ضمۃ ظاہرۃ علی الواو علی آخر. یہ جو واو ہے اسی کے بظاہر ہے، کس کی لغت مطابق؟ من لا ینتظر کے مطابق ہو جائے گا. اگر ینتظر والے ہوتے تو یا مروا پڑھتے نا. ٹھیک ہے، کرباسی نے دیکھیں یہی لکھا ہے اس کا.
یا مرغو کے اندر؟ مبنی لازم فی محل نصب لکھتے ہیں. ہاں تو یہ وہی لغت میں لا ینتظر والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. یرید یا مروان، یعنی اس کا ارادہ وہی مروان والا ہے، یا مروان کہنا چاہتا ہے. دوسرا شعر کیا ہے کہ ففی فنظری یا اسمو حال تعرفینہ یا اسمو کہہ دیا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ اسما تھا اس خاتون کا نام. کفی یہ مونس کا صیغہ ہے، کف سے کفی، کہ تم رکو اور دیکھو اے اسما حال تعرفینہ، کیا تم اسے جانتی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی کیا کہیں گے؟ یا اسموں میں مبنی لازم الآخری کہیں گے، علی لغت من لا ینتظر کی بنیاد پہ ہو جائے گا یہ بھی. اچھا جی. وَيَجِبُ الْاِخْتِصَارُ عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ، اور اختصار کرنا واجب ہے کہ فقط آپ ایک حرف اڑائیں گے. عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ، حرفین نہیں، عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ، حرف الاخیر، کہ فقط آپ ایک حرف اڑائیں گے. کون سی مثالوں میں؟ نحو مختار، یہ جو مختار جیسی مثال ہے علم کے طور پہ، یہاں پہ دو نہیں اڑا سکتے، ایک اڑائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. سلمان کے اندر آپ دو اڑا رہے تھے، مختار کی جب بات آئی تو سلمان بھی 5 حروف کے اوپر مشتمل ہے، مختار بھی کیا ہے 5 کے اوپر مشتمل ہے. لیکن مختار میں نحوی کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہاں پہ 2 حروف کو اڑا کے آپ ترقیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ایک شرط موجود نہیں ہے. وہ شرط کیا ہے کہ ما قبل الآخر کو ہم نے کیا کہا تھا؟ زائدہ ہونا چاہیے. ما قبل آخر حرف معطل تو ہے، الف تو ہے، لیکن اس کا جو ما قبل الآخر الف ہے نا، یہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ اصلی ہے. تو گویا کہ اگر آپ اس کے آخری 2 حرف اڑاتے ہیں تو دونوں کے دونوں اصلی اڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ مختار کہاں سے ہے، یعنی کیا ہے اس کا صرفی آپ تحلیل کیسے کرتے ہیں؟ اصل اس کا مادہ کیا خاجہ رہا ہے نا، خیر سے ہے. تو ایک خاجرات سے آپ باب افتعال بناتے ہیں، اختاجرہ، اختارہ، یختارو. یختارو سے اس میں فاعل بنائے یا اس میں مفعول بنائے، مختاجرن بنائے یا مختاجرن بنائے، دونوں کا علال ایک جیسا ہوگا نا، مختار بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو الف ہے وہ اصلی ہے، وہ زائدہ نہیں ہے. کیوں اصلی ہے؟ کیونکہ یہ یا سے تبدیل شدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہاں پہ کون سے نمبر والی شرط مفقود ہے؟ شرائط ابھی ترتیب سے جو لکھی ہیں، دوسری شرط نہیں ہے؟ نہیں، معطل تو ہے نا. ہاں پہلی شرط ہے، ہاں ما قبل الاخیر پہلی شرط ہے کہ ما قبل الاخیر حرف زائد ہونا چاہیے. تو پہلی شرط ہے کہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں کون سی والی؟ الف ساکن تو ہے نا، ساکن تو ہے، یعنی اس کے اندر دوسری شرط بھی موجود ہے، یعنی حرف علت بھی ہے، تیسری بھی موجود ہے. تیسری کیا ہے کہ اس سے پہلے 3 حرف ہونے چاہیے نا. تو الف سے پہلے کیا 3 ہے نا، میم، خا اور تا، 3 تو ہیں، یعنی یہ شرائط موجود ہے نا. تینوں شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں ٹوٹل، تینوں شرائط ہیں، فقط ایک نہیں ہے اس کے، پہلی شرط نہیں ہے. لأن المعتل اصلی. ٹھیک ہے. یہ لأن کس کی علت ہے؟ وجوب کی، یعنی وجوب اختصار علی الحرف الواحد کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا وجہ بیان کر رہے ہیں؟ لأن المعتل اصلی فیفقد شرط الاول، پس شرط اول کیا ہو جائے گی؟ مفقود ہو جائے گی. لأن الاصل مختاجر او مختاجر، اس کی اصل کیا بنتی ہے؟ مختاجر یا مختاجر بنتی ہے. فأبدلت الياء الفا، تو یا کو کس میں تبدیل کر دیا گیا؟ الف میں تبدیل کر دیا گیا. اچھا، یہ تو مصنف نے کیا ہے وجوب کا فتویٰ دے دیا کہ یہاں پہ کیا ہے آپ کے لیے ایک کو حذف کرنا ہے، ایک سے زیادہ کو حذف نہیں کرنا. لیکن عن الاخفش، اخفش سے یہ نکل کے جاتا ہے کہ اجازت و حذفہا، کہ اس نے یہاں پہ حروف کے حذف کرنے کی اجازت دی. حروف یعنی 2 حرفین کی، کہ 2 حرفین کے انہوں نے حذف کرنے کی اجازت دی ہے. تشبیہا لہا بزائدۃ، اور انہوں نے کیا کیا جی، یہ جو الف تھی نا حرف معطل تھی، اس کو انہوں نے تشبیہ دیا زائدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ اگر ضمیر پلٹانا چاہیں حذفہا کی تو حرف معطل کی طرف پلٹائیں، حرف علت، یعنی عن الاخفش، اخفش کی طرف سے کیا ہے؟ اجازت و حذف حرف العلت. حرف علت کیا ہے؟ یہاں پہ الف ہے. تو اخفش نے کیا کہا کہ مختار والی مثال میں حرف علت کو آپ حذف کر سکتے ہیں. کیوں؟ تشبیہا لہا، اس حرف علت کو انہوں نے تشبیہ دیا کس کے ساتھ؟ زائدہ کے ساتھ. یعنی سلمان میں جیسے آپ کو زیادہ ہے نا،
تو مختار بھی آپ کو اسی طرح شبات میں ویسے ہی لگ رہے. اچھا تو ہم کہیں گے بھئی یہ تشبیہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی میں تشبیہ تھوڑی دے رہا ہوں، آپ خود بہت سارے نحو کے باب میں چلے جائیں تشبیہ دیتے ہیں. یعنی بنیادی سوال کیا ہوگا اخفش کے اوپر کہ جو اصلی تھا، اصلی کو آپ نے زیادہ سے تشبیہ دی اور پھر اصلی کے اوپر احکام کون سے جاری کر دیے؟ زیادہ والے کیے. ہم نے کہا یہ کام آپ بڑا انوکھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ نیا کام کر رہا ہوں، آپ لوگ خود کرتے آ رہے ہیں بہت سارے باب میں. ٹھیک ہے، ہم نے کہاں پہ کام کیا؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں باب نسب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہاں پہ کام کیا ہے. باب نسب میں جو ہے وہ مرامہ کے آخر میں جو الف ہے، ٹھیک ہے، مرامہ کے آخر میں جو الف ہے یہ اصلی ہے یا زائدہ ہے؟ رامیا سے ہے نا لفظ رامیا سے اگر بنائے تو آخر پہ جو اس کی الف آ رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ اصلی ہوگی. ٹھیک ہے، جب یہ اس کی اصلی الف ہے تو اصلی الف کو ہم نسبت میں نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے، مرامیا کا جب آپ نسبت اس کی بنانا چاہیں گے تو اصلی کو آپ نہیں گرا سکتے، اس کو باقی رکھیں گے. واو میں آپ تبدیل کر دیں، مرامہ ویون کہہ دیں، گرائیں گے آپ نہیں. ٹھیک ہے، یا گرانے کے لیے آپشن نہیں ہے، بس واو میں تبدیل کر دیں، یہ آپ کے پاس آپشن رہے گا. اصل قانون یہ ہے کہ جو آخر پہ اصلی ہوتی ہے اس کو آپ نہیں گرا سکتے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ مرامہ کی ہم جو آخری ہے نا اس کو ہم گرا دیں گے. اور نسبت کیسے لگائیں گے؟ یا کو گرانے کے بعد آخری یعنی الف کو گرانے کے بعد نسبت کیسے بنائیں گے؟ مرامیون. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات وہاں پہ کیوں کرتے تھے کہ اصلی کو گرا دیتے تھے اور یا نسبت لگا دیتے تھے؟ وہاں پہ آپ کا کیا جملہ ہوتا تھا کہ جی مرامہ کے جو آخر پہ اصلی ہے نا ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں زائدہ کے ساتھ. جیسے خبارہ جو مثال گزری تھی ہماری، اس کے آخر پہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے. خباریون وہاں پہ بناتے تھے نا. جامزہ کا جو ہم نے کہا تھا، جامزہ کو تشبیہ دی تھی خبارہ کے ساتھ، خبارہ کے آخر پہ کیا تھی؟ زیادہ تھی. جامزہ کے آخر میں زیادہ تھی. ٹھیک ہے، اب بھی بات کس کی آ رہی ہے؟ مرامہ کی. مرامہ کو تشبیہ دے رہے ہیں خبارہ کے ساتھ کیونکہ خبارہ کے آخر پہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو پس مرامہ کی جو اصلی ہے اس کو زیادہ کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد آپ نے اس اصلی کو گرا دیا، یعنی اصلی کے اوپر کون سے احکام لے کر آئے؟ زیادہ والے احکام لے کر آئے. تو یہ تشبیہ آپ وہاں پہ جاری کر رہے ہیں کہ اصلی کو زیادہ بنا کے زیادہ کے مشابہ قرار دے کے اس کے اوپر احکام زیادہ والے جاری کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کام ہمیں مختار میں بھی کرنے دیں. مختار میں ہم کیا کہیں گے کہ اس کی جو الف ہے وہ سلمان کی الف کے ساتھ کیا رکھتی ہے؟ شبات رکھتی ہے. تو جیسے سلمان کی الف آپ گرا دیتے تھے ایسے مختار کی بھی گرا لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی پابندی ہے؟ آپ تشبیہ دیں تو ٹھیک، ہم تشبیہ دیں تو غلط. ٹھیک ہے، یہ بات آ جائے گی. ہاں الف اور را گراتی ہے، کیا وجہ؟ مختہ بن جائے گا، یا مختو یا مختہ. ٹھیک ہے، تو وان الاخفض سے کیا ہے کہ اجازت و حذفہا کہ آپ جو ہے وہ حرف علت جو الف ہے اس کو آپ حذف کر سکتے ہیں. تشبیہ لہا بزائدہ، وجہ دلیل کیوں جی؟ اس کو ہم تشبیہ دیں گے زیادہ کے ساتھ. تو یہ کیا انوکھے کام کر رہے ہیں. جیسے کما شبہو، جیسے یہ نحوی تشبیہ دیتے تھے الف مرامہ کی الف کو جو اصلی تھی. پھر نسب کہاں پہ؟ نسبت کے باب میں کس کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے؟ بالف خبارہ، خبارہ کے لفظ کا تشبیہ دیتے تھے. فحذفوا، آپ پاس سے کیا کر دیتے تھے؟ حذف کر دیتے تھے. اور مرامہ کا کیا بنا دیتے؟ مرامیون بنا دیتے تھے. جیسے خبارہ کا کیا بناتے تھے؟ خباریون بنا دیتے تھے. جبکہ اصلی حذف نہیں ہوتی تھی تو ادھر تشبیہ چل گئی تو ہماری تشبیہ پھر یہاں پہ کیا ہے؟ چلنی چاہیے. ٹھیک ہو گئے. وفی نحو دلامس علما، اس فی نحو کا عطف کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اوپر فی نحو پہ ہو رہا ہے. یعنی یجب الاختصار علی حذف الحرف الاخیر فی نحو مختار وفی نحو دلامس. ٹھیک ہے، کہ مختار جیسی مثالوں میں جہاں پہ ما قبل الآخر کیا ہوگا؟ اصلی ہوگا، وہاں پہ مصنف کا نظریہ کیا ہے کہ فقط حرف اخیر کو حذف کرنا ہے. اور اسی طریقے سے فقط آخری حرف کو حذف کرنا ہے فی نحو دلامس. دلامس اگر علم کے طور پہ ہے، کسی کا نام رکھا ہوا دلامس، تو اس میں فقط آخر پہ کیا؟ ساتھ کو حذف کریں گے، میم کو حذف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو کون سی شرط یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے ما قبل آخر زائد ہے، میم جو ہے وہ زائد ہے. حروف کون سے ہے؟ سالتمونیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، میم کیا ہے؟ زائدہ ہے ما قبل آخر، لیکن یہ حرف علت نہیں ہے اور ساکن بھی نہیں ہے. دو شرطیں ختم ہو گئی.
یعنی لأن المیم وإن كانت زائدۃ، میم کیا زائدہ ہے، بدلیل قولہم، کیونکہ یہ عربوں کے یہاں یہ موجود ہے کہ وہ درع دلامس بھی کہتے ہیں اور درع دلاسن بھی کہتے ہیں، تو دلاس جب کہہ رہے ہیں تو میم زیادہ ہوگی نا. ولیکن حرف صحیح لا معطل، لیکن کون سی شرط موجود نہیں ہے کہ یہ میم کیا حرف صحیح ہے، معطل نہیں ہے. اگر معطل ہوتا تو پھر اگلی شرط ہوتی نا کہ متحرک ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے، تو یہ شروع سے کیا ہے، معطل ہی نہیں، حرف صحیح ہے. ٹھیک ہے، دو ہو گئی. وفی نحو، فی نحو کا پھر اسی کے اوپر وجاجب الاختصار علی حذف حرف الاخیر فی نحو سعید و عماد. سعید اور عماد کے اندر بھی کیا ہے، آپ اور سمود، ہاں یہ ہو گیا نا، سعید، عماد اور سمود، ان تینوں میں آپ کیا ہے، فقط آخری حرف کو گرا سکتے ہیں، دو کو نہیں گرا سکتے. اس کی کیا وجہ ہے، پہلے تین حرف نہیں ہیں، یعنی ما قبل الاخیر سے سین اور عین دو ہیں، عماد میں کیا ما قبل الاخیر سے عین اور میم دو ہیں، اور سمود میں بھی کیا ہیں، دو ہیں. لأن الحرف المعطل لم يسبق بثلاثة احرف، کیونکہ جو حرف معطل ہے یہ لم یسبق، اس سے سابق نہیں ہے، تین حرف اس سے پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پھر فرع آ گیا. ٹھیک ہے، وعن الفرا اجازت حذف ان، فرا نے کہا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ کیا اجازت دیتے ہیں کہ آپ اڑا دو وہ. ٹھیک ہے، وجہ نہیں بیان کی، وجہ وہی تشبیہ کی ہوگی. ٹھیک ہے، سمود کو کس سے تشبیہ دے دے گا، منصور سے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، وانشد سیبویہ، ٹھیک ہے، اور سیبویہ نے یہ شعر پڑھا. ٹھیک ہے، فرا نے اجازت دی، لیکن سیبویہ نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھ کے جو ہے وہ بتلا دیا کہ بھئی شعراء حذف نہیں کرتے. ٹھیک، کیسے اب شعر دیکھیں، تنکرت من بعد معرفت، بعد معرفت، تنکرت من بعد معرفت لمی. ٹھیک ہے، اب لمی کیا ہے، کہتے ہیں یا لمیس ہے، ایک آگے بحث ہے کہ حرف ندا کو حذف ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں، یہ الگ بحث ہے. تو لمی کیا ہے، منادہ ہے ہمارے پاس، لمی جو آخر پیار ہے وہ منادہ ہے، منادہ مرخم ہے، اس کے اندر ترخیم ہوئی ہے. اچھا، لمی اصل میں کیا تھا، لمیس تھا. ٹھیک ہے جی، تو لمیس میں جو ہے وہ دو حرف حذف ہوئے یا تین ہوئے. ٹھیک ہے، سیبویہ نے جو شعر پڑھا ہے اس کے اندر لمی یا لکھا ہوا ہے، فقط کس کو حذف کیا ہے، سین کو حذف کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لامسا یعنی لا، میم اور سین یہ تینوں اصلی ہو گئے، اور سین سے ما قبل آخر کیا ہے، حرف علت ہے اور ساکن بھی ہے. لیکن مشکل کیا آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، تین نہیں ہے، دو ہے نا. ٹھیک ہے، تو لہذا جو سیبویہ نے شعر پڑھا وہ فرا کے خلاف پڑھا. ٹھیک ہے، فرا اجازت دے رہے تھے تو فرا کوئی شعر لے کر آتے نا، لیکن سیبویہ نے فوراً ہی کیا، اس کے خلاف شعر پڑھ دیا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کیا رد کر دینا کسی کو. جیسے فرا نے کہا کہ آپ حذف کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، وہ انشد سیبویہ لمی، یوں کہہ دیں گے. اور سیبویہ نے کیا، لمی پڑھا. انہوں نے کہا پھر آپ نے جواب میری بات کرنے دیا. ہم نے کہا جواب ہو گیا بھائی آپ کا، آپ کہہ رہے تھے اجازت ہے، تو سیبویہ ناوی جب قدیم شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے تو وہاں پہ لمی پڑھ رہا ہے یا لمے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، لمی پڑھ رہا ہے. لمی پڑھنا دلیل ہے کہ اس نے آپ کی اجازت کی کوئی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے، لمی نہیں پڑھا گیا، لمے نہیں پڑھا گیا، لمی کیا پڑھا گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ فرا نے جو اجازت دی ہے تو فرا کی بات کا کیا جواب ہے، ہم کہیں گے فرا کی بات کا یہ جواب ہے کہ قدیم عربی زبان سے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے نظریہ کے برخلاف دلیل موجود ہے. ٹھیک ہو گئی جی، برخلاف دلیل بن سکتی ہے، جبکہ فرا نے یہ کہا کہ اجازت ہے، یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے کہ یا کو بھی حذف کرے. ہاں، تو اجازت کے اوپر کوئی شعر ہونا چاہیے نا اس کے پاس. ہم یہ کہیں گے اس کے پاس دلیل نہیں، لیکن اس کے خلاف تو یہ دلیل بن سکتی نہیں. اس کے خلاف دلیل کیا بنتی کہ بھی اگر اجازت ہوتی تو شعر یہاں پہ حذف کر دیتا نا شاعر. ٹھیک ہے، ہاں، مطلب فرا کیا کہ میں نے واجب تھوڑی کہا تھا حذف کرنے کا، میں نے اجازت دی تھی نا. ٹھیک ہے، اس نے حذف نہیں کیا، تو ہاں ہم کہیں گے کہ بھی سارے شعر ایسے ہی مل رہے ہیں نا، تو سب جو ہے وہ آپ کی اجازت سے فقط ایک آپشن کیوں اٹھا رہے ہیں کہ وہ رکھ رہے ہیں. تو کوئی آپ کی اجازت پہ ابھی تک عمل کرتے ہوئے تو نظر نہیں آیا. اس نے اجازت دینے کا حذف کریں تو کوئی حذف تو نہیں کر رہا ابھی تک. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ کہیں کہ بھی اجازت مل گئی ہے کہ آپ جی کیا نام ہے کلاس چھوڑ کے چلے جائیں، تو آپ کہیں کوئی کلاس چھوڑ کر گیا تو نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں ادارے کی طرف سے اجازت. ان کی اجازت تو ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں نا.
آپ کہیں اچھا اجازت ہے تو پھر چھوڑ کے کیوں نہیں کوئی جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ اجازت والی بات کر رہے ہیں نا اس میں گڑبڑ ہے، آپ ہمارے اوپر کیا جرمانے لگوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں اجازت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرا کی بات بھی ایسے، فرا کی اجازت کو سنجیدہ لیا کسی شہر نے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہتا ہے اجازت ہے تو کسی شہر نے سنجیدہ تو لیا ہوتا، سب ہے اس کے خلاف شعر پڑھ رہے آ کے، ٹھیک ہے، واضح ہے یہ بات۔ اچھا آگے ایک اور بات آخری، وفی نحو حبیخ کنور، ٹھیک ہے، حبیخ اور کنور بھی نام ہیں یہ لوگوں کے علم، ٹھیک ہے، آپ پشتو کے ناموں پہ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں تو عربی کے نام بھی ایسے ہیں۔ حبیخ اور کنور میں آپ کیا کرتے ہیں جی، جب آپ منادہ اس کو ندا دیں گے اس بندے کو تو آخر پہ کتنا اڑائیں گے؟ فی نحو کا کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہے، ویجب الاختصار الحرف الاخیر، کہ فقط آخری حرف کو حذف کرنے کے اوپر اختصار کریں گے حبیخ اور کنور اول مثالہ میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأن حرف العلت متحرکون، کیونکہ یہاں پہ جو حرف علت آ رہے ہیں نا ما قبل آخر وہ زیادہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ساکن ہے، ساکن نہیں ہے بلکہ کیا متحرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ والثالث، ثالث کیا ہے؟ ترخیم میں جو معذوف ہوتا ہے اس کی تیسری قسم، معذوف کی ترخیم کی پہلی قسم کیا تھی؟ ایک حرف حذف ہوگا، دوسری دو حرف، تیسرا کیا ہے کہ پورے کا پورا کلمہ، پورا کلمہ اڑا، آگے کوئی پورا کلمہ اڑ جائے تو پیچھے بچے گا کیا؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ کیونکہ وہ دو کلموں سے مل کے بنا ہوا تھا، تو ایک کلمہ کیا آپ کے پاس بچ جائے گا۔ ہاں یا حبیہ کہیں گے، یا حبیہ یا قنوہ، کیوں کہیں گے، ایک ہی حذف کریں گے۔ اچھا تیسری قسم میں کیا ہے کہ پورا کلمہ حذف کریں گے، ان یکون المحذوف کلمتن براسیا، اور یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ زید و رجل و عائشہ وغیرہ میں نہیں ہوگا، پورا کلمہ اٹھا دیں تو یا کے بعد کیا ہے بھی کس کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وذالک فی المرکب ترکیب المزجی، یہ وہاں پہ ہوگا کہ جو مرکب ہو لیکن مرکب اسنادی نہ ہو، مزجی ہو، مرکب اضافی بھی نہ ہو، عبداللہ کی طرح جو بیان کیا تھا کہ وہاں پہ تو نہیں چل سکتا نا، کیونکہ وہ مبنی لازم ہی نہیں ہوتا، وہ تو ٹھیک ہے منصوب ہوتا ہے، تو مرکب مزجی میں چلے گا، جیسے ماضی قاربہ میں اور حضرہ موت میں آپ کیا کہیں گے؟ یا حضرو کہیں گے یا ماضی کہہ دیں گے، تو یہاں پہ کیا یہ چلے گا، وہاں پہ نہیں چلے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔